السلام علیکم۔ نافرمان کوا۔ خطرہ آہستہ آہستہ کوے کے ننھے بچے کے گرد بڑھتا جا رہا تھا، مگر وہ اس بات سے قطعی بے خبر تھا۔ اسے فضا میں پرواز کرتے ہوئے کافی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ اسی وجہ سے اس نے وہ تمام باتیں بھلا دیں جو اکثر اپنے امی ابو سے سنتا رہتا تھا۔ اگر اسے یہ باتیں یاد رہتی تو یقیناً اسے خطرے کا احساس ہو جاتا۔ کوے کا ننھا بچہ اڑتا ہوا ایک سے دوسری اور دوسری سے تیسری چھت تک منڈلا رہا تھا۔ وہ فضا میں پہلی بار پرواز کر رہا تھا۔ اس کی خوشی دیدنی تھی۔ وہ اپنی خوشی کے اظہار میں مسلسل کائیں کائیں کر رہا تھا۔ کافی دیر فضا میں اونچی نیچی پرواز کے بعد وہ ایک چھت کی منڈیر پر بیٹھ گیا۔ تبھی اس کی نظر ہوا میں اڑتی ہوئی ایک پتنگ پر پڑی۔ کوے کے بچے نے پہلی بار پتنگ دیکھی تھی جو اسی کی طرح ہوا میں اڑ رہی تھی۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگا۔ قریب ہی ایک لڑکا بڑی مہارت سے پتنگ اڑا رہا تھا۔ اچانک ہی پتنگ قریب ہی بجلی کے تاروں میں الجھ گئی۔ اس لڑکے نے تاروں سے پتنگ نکالنے کی کافی کوشش کی، مگر پتنگ تاروں کے درمیان اس طرح پھنس چکی تھی کہ اسے نکالنا لڑکے کی بس کی بات نہ تھی۔ تھک ہار کر اس نے کوشش چھوڑ دی تو کوے کا بچہ جو اب تک پتنگ کو حیرانی سے دیکھ رہا تھا، ڈرتے ڈرتے پتنگ کے قریب ہونے لگا۔ وہ اس سے باتیں کرنا چاہتا تھا، اگر ہوا یوں کہ مزید قریب ہونے کی وجہ سے اس کے پر دھاگے میں الجھ گئے۔ اس نے پر چھڑانے کی کوشش کی تو وہ دھاگا اس کے پنجے میں بھی لپٹ گیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ جیسے ہی تیز ہوا چلتی، پتنگ تاروں سے نکلنے کی کوشش کرتی، جس کے نتیجے میں کوے کو بھی ہلنا جلنا پڑتا۔ پتنگ کے چکر میں وہ بھی مصیبت میں گرفتار ہو چکا تھا۔ یہی وہ خطرہ تھا جس کا اسے احساس نہیں ہوا تھا۔ ننھے کوے کے پر ہوا میں لٹک گئے تھے۔ وہ دھاگے سے آزاد ہونے کی جتنی کوشش کرتا، اتنے ہی اس کے پر الجھتے جا رہے تھے۔ اب میں کیا کروں، اس نے دل میں سوچا۔ تکلیف کے مارے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ کائیں 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 جب اس سے تکلیف برداشت نہ ہوئی تو اس نے زور زور سے شور مچانا شروع کر دیا۔ ننھے کوے کی ماں اور باپ دانگے کی تلاش کے بعد ابھی ابھی واپس لوٹے تھے۔ دونوں نے اپنے بچے کی آواز سنی تو فوراً ہی اڑتے ہوئے اس کے پاس آئے۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ ان تاروں سے بچ کر رہنا اور اجنبی چیزوں کے پاس کبھی نہ جانا، مگر تم نے میری بات نہیں مانی، اس کی ماں نے ناراض ہوتے ہوئے کہا۔ امی، میں آپ کی بات بھول گیا تھا، مجھے آپ کی بات نہ ماننے کی سزا ملی ہے، ننھے کوے نے روتے ہوئے جواب دیا۔ ماں نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو تڑپ کر رہ گئی۔ فوراً ہی اسے دلاسا دیا۔ نہ رو میرے بچے، میں تمہیں اس مصیبت سے نکالنے کی کوشش کرتی ہوں۔ ننھے کوے کی ماں نے اپنی چونچ سے دھاگے کو کاٹنے کی کوشش کی۔ اس کی کوشش میں اس کی چونچ زخمی ہو گئی، مگر وہ اسے کاٹ نہ پائی۔ یہ دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی۔ اس نے تیز آواز میں کائیں کائیں کرنا شروع کر دیا۔ ذرا سی دیر میں وہاں بہت سے کوے جمع ہو گئے۔ ان میں سے چند کوے آگے بڑھے اور انہوں نے دھاگے کے پر چونچ مار کر ننھے کوے کا پنجہ چھڑانے کی کوشش کی، مگر اس سے بھی کامیابی نہ ہوئی۔ کافی کوشش کرنے کے بعد کوے مایوس ہو کر اپنی منزلوں کی طرف اڑنے لگے۔ اب وہاں صرف ننھا کوا اور اس کے ماں باپ موجود تھے۔ ننھے کوے نے کائیں کائیں کر کے انہیں بتایا اسے بھوک لگی ہے۔ اسے آزاد کرنے کی کوششوں میں دونوں کو اس کی بھوک کا احساس ہی نہ ہوا تھا۔ کوا اڑتا ہوا کھانے کی تلاش میں نکلا اور تھوڑی دیر بعد روٹی کا ایک ٹکڑا لے آیا۔ اسے بڑے پیار سے ننھے کوے کی چونچ میں رکھا۔ اسے کھا کر ننھے کوے کی جان میں جان آئی۔ امی، پانی پیٹ بھرنے کے بعد ننھے کوے کو پیاس محسوس ہوئی۔
اس کی ماں چونچ میں پانی بھر لائی اور اسے پانی پلایا۔ دوپہر سے اب شام ہو چکی تھی۔ ننھا کوا اب تک آزاد نہیں ہوا تھا۔ والدین اپنے بچے کی وجہ سے قریبی چھت کی منڈیر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ننھے کوے کو آزاد کرانے کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کر چکے تھے، مگر اب تک کامیاب نہیں ہوئے تھے۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد ننھے کوے کے پاس آتے، اس کی ہمت بڑھاتے اور دوبارہ چھت کی منڈیر پر چلے جاتے۔ سورج غروب ہوتے ہی تاریکی چھا گئی۔ یہ دیکھ کر ننھے کوے کا دل ڈوبنے لگا۔ اس نے گھبرا کر کائیں کائیں کرنا شروع کر دی۔ جواباً ماں باپ نے بھی کائیں کائیں کر کے تسلی دی اور فوراً ہی اٹھتے ہوئے اس کے پاس آئے۔ کیا ہوا؟ باپ نے پوچھا۔ ڈر لگ رہا ہے۔ ڈرو مت، ہم تمہیں چھوڑ کر نہیں جائیں گے، ہم تمہارے ساتھ ہی ہیں، باپ نے اسے دلاسا دیا۔ مجھے سردی بھی لگ رہی ہے، کاش میں آپ کی بات مان لیتا تو اس حالت میں نہ ہوتا، ننھے کوے نے بے بسی سے کہا۔ ماں نے اس کی بات سنی تو فوراً ہی اس کے قریب آئی اور اپنے پر ننھے کوے کے اوپر پھیلا دیے۔ ماں کے پر کی آغوش میں ننھے کوے کو سکون محسوس ہوا اور اسے فوراً ہی نیند آ گئی۔ ننھے کوے کی آنکھ اچانک ہی کھل گئی تھی۔ گہری تاریکی میں اسے پانی کی بوندیں گرنے کی آواز سنائی دی۔ یقیناً بارش ہو رہی ہے۔ ننھے کوے نے کپکپاتے ہوئے سوچا، مگر میں اب تک گیلا کیوں نہیں ہوا؟ جلد ہی اسے اس کی وجہ سمجھ آ گئی۔ اس کی ماں نے اسے پروں میں چھپا لیا تھا تاکہ وہ بارش سے محفوظ رہ سکے۔ اس کی ماں بھی خاصی بھیگ چکی تھی۔ اپنی ماں کی قربانی پر باختیار اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ ممی، بابا کہاں ہیں؟ اس نے گھبرا کر پوچھا۔ ننھے، تیز بارش ہو رہی تھی، وہ اچھے خاصے بھیگ گئے تھے، مجھے ڈر ہوا کہیں وہ انہیں سردی نہ لگ جائے، اس لیے برسات سے محفوظ رہنے کے لیے انہوں نے نیم کی شاخوں میں پناہ لی ہے۔ اسی وقت قریبی درخت پر موجود کوے نے کائیں کائیں کے ذریعے اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ اس کی آواز سنتے ہی ننھے کوے کا دل خوشی سے بھر گیا۔ صبح ہو چکی تھی۔ کوا اس کے لیے باجرہ اور روٹی کا ٹکڑا لے آیا تھا۔ صبح ہوتے ہی دیگر کوے بھی ان کے پاس آ گئے تھے، وہ بھی اپنے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں لائے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہی پتنگ اڑانے والا لڑکا کسی کام سے چھت پر آیا تو اس کی نظر تاروں میں پھنسے ہوئے ننھے کوے پر پڑی تو وہ جلدی سے نیچے اترا اور بانس لے آیا۔ بانس کے کونے میں ایک مضبوط کیل لگی ہوئی تھی۔ اس کیل نے اس دھاگے کو اپنے گرد لپیٹ لیا اور ننھے کوے کو آہستہ سے نیچے اتار لیا۔ ننھا کوا جب نیچے اتر آیا تو لڑکے نے اس کے پنجے میں الجھا ہوا دھاگا بھی کھول دیا۔ ننھے کوے کو اڑنے میں تکلیف ہو رہی تھی، مگر اب اسے اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ وہ اڑتا ہوا اپنی ماں کے پاس پہنچا۔ تینوں کائیں کائیں کرتے ہوئے لڑکے کا شکریہ ادا کرنے لگے۔ اب ننھا کوا بخوبی سمجھ گیا تھا کہ بڑوں کی بات ماننے میں ہی کامیابی ہے۔ اللہ حافظ۔